فرینڈ، ذکر الہی کی دنیا ایک وسیع سمندر کی مانند ہے اور اس میں بے شمار لہریں ہیں۔ ہر سلسلہ طریقت، ہر روحانی راہ ذکر کا اپنا مخصوص انداز رکھتی ہے۔ کوئی زبان سے کرتا ہے، کوئی دل سے اور کوئی ساری ہستی سے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کے ایک نہایت نازک مگر نہایت طاقتور پہلو پہ بات کریں گے، یعنی سانس کا ذکر۔ سانس کا ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنی سانسوں پہ دھیان دینا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس لینے اور چھوڑنے کے ہر لمحے کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دینا ہے۔ روحانی طور پہ سانس کو حیات کی توانائی یا نفس روح کہا جاتا ہے، یعنی وہ لہر جو جسم میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور جو ہر لمحہ زندگی کی گواہی دیتی ہے۔ سائنس کی زبان میں اگر بات کی جائے تو سانس صرف آکسیجن لینا نہیں، بلکہ ہر سانس کے ساتھ ایک خاص قسم کی توانائی، ایک کوانٹم فریکوینسی جسم میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ جدید فزکس بتاتی ہے کہ ہمارا وجود صرف مادی نہیں بلکہ توانائی اور شعور کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے، اور جب سانس کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ توانائی صرف جسمانی نہیں رہتی، یہ شعوری، روحانی اور حتیٰ کہ کائناتی سطح پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ سانس پہ توجہ دینا صرف روحانیت ہی نہیں بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس ویڈیو کو آگے سنیں گے، آپ پہ بہت سے حیران کن راز آشکار ہوں گے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ صوفیزم میں سانس کو ایک مرکزی مقام بھی حاصل ہے۔ صوفی سلسلوں میں سانسوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کہیں ان کو زیر بم کہا جاتا ہے، کہیں ذکر ہفت، دربند، نو دربند، ذکر آراہ یا ذکر سانس، اور اس جیسے مختلف اصطلاحات سے جانا جاتا ہے۔ مگر ان تمام اذکار میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے سانس کے ساتھ ذکر۔ یہ ذکر عموماً مختصر اور طاقتور الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے اللہ ہو یا صرف ہو، یعنی سانس کے اندر اور باہر جاتے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے روحانی سلسلے میں بھی موجود ہے، جہاں اس کا مخصوص طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو دل میں اللہ کا تصور کیا جاتا ہے، گویا اللہ کی تجلی کو اندر جذب کیا جا رہا ہو، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہو کا ورد کرتے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت کو اپنے وجود سے خارج کرتے ہوئے کائنات میں پھیلا رہے ہوں۔ تو سائنس بھی اس حقیقت کو تصدیق کرتی ہے کہ سانس ایک خالص توانائی ہے، اور جب ہم شعوری طور پہ اسے کسی نیت یا ذکر سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ سانس محض آکسیجن کا تبادلہ نہیں رہتی، بلکہ ایک روحانی فریکوینسی بن جاتی ہے جو دل، دماغ اور جسم کی کیمسٹری کو بدل دیتی ہے۔ یہ عمل ان سالکین کے لیے دائمی ذکر بن جاتا ہے جو اس راہ کے ساتھ قدم ہوتے ہیں، کیونکہ سانس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ جب سانس مسلسل جاری ہے تو اگر اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے تو ذکر بھی مستقل بن جاتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو تمام صوفیاء نے اپنی شاعری، اپنی تعلیمات اور اپنی تحریروں میں بیان کی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بھی سانس کے ذکر کو نہایت گہرائی سے بیان کیا۔ ان کا مشہور کلام ہے کہ ہر ویلے، ہر گھڑی، ہر دم اللہ اللہ کر، بھول نہ جاویں اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر۔ یعنی انسان کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے تاکہ دل میں اس کی یاد پیوست ہو جائے اور محبت میں اس کا نور اترنے لگے۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان بہو سرکار نے بھی ذکر الہی کو سانس کے ساتھ جوڑنے پہ بہت زور دیا۔ ان کے کلام میں بھی بار بار یہ حقیقت بیان ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت اثر دکھاتی ہے جب وہ دل اور سانس دونوں میں بیک وقت گونجے۔ جدید سائنس اور کوانٹم فزکس کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان کی ہر سانس کے ساتھ ایک مخصوص انرجی کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ جب اس وائبریشن کو اللہ کے نام سے ہم آہنگ کیا جائے تو انسان کی شعوری حالت یعنی کانشیسنس بلند ہو جاتی ہے، اور سائنس اسے کوہرنٹ فریکوینسی الائنمنٹ کہتے ہیں، جہاں دل، دماغ اور سانس ایک روحانی ہم آہنگی میں آ جاتے ہیں جو صرف سکون ہی نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ بابا بلے شاہ کا مشہور کلام سن مرشد دے دے وے رمضاں دراصل سانسوں میں اللہ کے ذکر کی ایک گہری رمزیہ تشریح ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کسی بیرونی رکاوٹ کا نتیجہ نہیں بلکہ نفس کی پیدا کردہ دیوار ہے۔ یہی نفس انسان کو اللہ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے جدا ہوں، لیکن جب انسان اپنی ہر سانس کو اللہ اللہ سے آراستہ کر دیتا ہے تو یہ فاصلہ مٹنے لگتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان کوئی مسافت باقی نہیں رہتی، صرف ایک نازک سا پردہ باقی رہ جاتا ہے، جیسے پیاز کی پتلی سی جھلی ہو جو چھوٹے سے شعور کی تبدیلی سے ہٹائی جا سکتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنی مثنوی میں اس حقیقت کو بڑی شدت سے بیان کیا ہے کہ سانس کو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، اے انسان، ہر سانس کو توحید کے سمندر میں غرق کر دے، اپنے نفس کو فنا کر ہر نفس میں اللہ کو پکار تاکہ تیرا وجود اس وحدت میں تحلیل ہو جائے۔ رومی کے مطابق سانس صرف زندگی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، ایک راستہ جو بندے کو خالق تک لے جاتا ہے، اور اگر یہ سانسیں ذکر الہی کے رنگ میں رنگی جائیں تو انسان ایک ایسے شعوری سفر پہ گامزن ہو جاتا ہے جو جسمانی حدوں سے نکل کر الہی قربت کی وسعتوں تک پہنچتا ہے۔
سائنس کی زبان میں بات کی جائے تو رومی کا یہ پیغام دراصل انسانی شعور کی وائبریشنل الائنمنٹ کو بیان کرتا ہے۔ کوانٹم فزکس یہ مانتی ہے کہ توانائی کا ارتعاش یعنی وائبریشن کسی بھی جسم یا خیال کو تبدیل کر سکتا ہے، اور جب ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو انسان کی ہستی میں ایک کوانٹم شفٹ آ جاتا ہے جو اسے مادی حدود سے نکال کے روحانی نورانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو جو سانس عطا کی گئی ہے وہ محض زندگی کے تسلسل کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک روحانی امانت ہے، ایک الہی نعمت جس کا مقصد اللہ کی یاد میں فنا ہونا ہے۔ صوفیاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ہستی کو انہی سانسوں کے ذریعے مٹا دے تاکہ ہر سانس اللہ کے نور سے جگمگانے لگے اور بندہ اس کی یاد میں مکمل طور پہ محو ہو جائے۔ اسی لیے تصوف میں سانس کو نہ صرف ذکر سے جوڑا گیا بلکہ روحانی تربیت کا بنیادی ذریعہ بھی قرار دیا گیا۔ ہر سانس میں جب اللہ کا نام شامل ہو جاتا ہے تو ایک انوکھا عمل شروع ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کی پرتیں اتارنے لگتا ہے اور اس کی اصل حقیقت اس پہ آشکار ہونے لگتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور یہی پہچان ذکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سانسوں کو شعوری طور پہ اللہ کے نام سے جوڑا جائے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ سالک کو خود معلوم نہیں ہوتا مگر وہ آہستہ آہستہ معرفت الہی کے سمندر میں اترنے لگتا ہے۔ اس کا دل جو کبھی بے چین تھا اب ایک خاص سکون محسوس کرتا ہے۔ ذکر سانس کے ذریعے دل کو قرار اور ذہن کو صفا ملنے لگتا ہے، ذہنی دھند چھٹنے لگتی ہے اور ایک شفاف روشنی اندر اترتی ہے۔ سائنس بھی اب اس راز کو تسلیم کر چکی ہے۔ نیورو سائنس اور کوانٹم فزکس کے مطابق جب انسان سانس کے ساتھ مخصوص لفظ یا تصور کو دہراتا ہے جیسے اللہ، تو دماغ میں ایک مخصوص نیورونک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے جو ذہنی دباؤ کم کرتی ہے، اندرونی ہم آہنگی بڑھاتی ہے اور شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور تصوف ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان سانس کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے ذہن سے بیکار، فحش اور منفی خیالات آہستہ آہستہ مٹنے لگتے ہیں۔ یہ خیالات جو نفس کے اندھیروں سے جنم لیتے ہیں اب اس نور ذکر کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے۔ جیسے ہی یہ خیالات تنبیہ اور فنا کی طرف بڑھتے ہیں، انسان بدی سے فطری طور پہ دور ہونے لگتا ہے، وہ برے اعمال سے بچتا ہے، نہ صرف شعوری طور پہ بلکہ باطنی طور پہ بھی، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ اللہ کے قرب کو محسوس کرنے لگتا ہے، ایک ایسا قرب جو الفاظ سے ماورا مگر دل کے لیے مکمل طور پہ محسوس ہونے والا ہوتا ہے۔ تصوف میں اس باطنی تبدیلی کو نہایت اہم مقام حاصل ہے، اسے تزکیہ نفس، خودی کی شناسی اور روحانی بیداری کا پہلا حقیقی قدم سمجھا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حق کی جھلک پاتا ہے اور دنیا کی فانی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ سانس پہ توجہ مرکوز کرنا یعنی ہر سانس کو اللہ کی یاد سے جوڑ دینا ہے۔ دراصل یہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے وجود کے گہرائیوں میں اترتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محض گوشت اور ہڈیوں کا جسم نہیں بلکہ وہ ایک الہی امانت ہے جو لمحہ بلمحہ اللہ کے حضور میں حاضر ہے۔ جدید سائنس بھی اب اس باطنی سفر کی توثیق کر رہی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان مسلسل کسی مثبت تصور پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، خاص طور پہ سانس اور ذکر پہ، تو دماغ کی نیورونک سرگرمی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک جیسا ذہنی نظام خاموش ہونے لگتا ہے جو اکثر بے ترتیب خیالات کا منبع ہوتا ہے، اور انسان کا شعور ایک حاضر و بیدار حالت میں آ جاتا ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق یہ شعوری ارتعاش اسے کائنات کے اعلیٰ ترین فریکوینسی پہ لے جاتی ہے جو قرب الہی کا شعور ہے۔ یاد رکھیں جو شخص سانس کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہے اس پہ دنیا کی اصل حقیقت آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہے۔ وہ دنیا اسے وہ نہیں لگتی جو پہلے نظر آتی تھی بلکہ ایک دھوکہ، ایک فریب، ایک آزمائش محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی بار فرمایا، جیسے سورہ الحدید کی آیت 20 میں، کہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں۔ ہم نے صرف الفاظ پڑھے مگر مشاہدہ نہیں کیا۔ مگر جو انسان اپنی سانسوں کے ساتھ اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے اسے اللہ خود وہ حقیقت دکھا دیتا ہے۔ یہ ایک باطنی مشاہدہ ہوتا ہے جسے کشف یا بصیرت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کا دل دنیا کی چمک دمک سے ہٹنے لگتا ہے اور اس کی توجہ حق کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل یعنی سانس کے ساتھ ذکر اور شعوری طور پہ اسے محسوس کرنا انسان کو موجودہ لمحے میں لے آتا ہے۔ وہ نہ ماضی کی ٹوٹ پھوٹ میں رہتا ہے نہ مستقبل کے وسوسوں میں، بلکہ مکمل طور پہ حال میں موجود ہوتا ہے، اور یہی حال وہ دروازہ ہے جہاں حضور کی کیفیت شروع ہوتی ہے، یعنی بندہ اللہ کی حضوری کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت کی تصدیق کر چکی ہے۔ نیورولوجی اور مائنڈفلنس ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب انسان سانس پہ توجہ مرکوز کرتا ہے تو دماغ کے پریفرنٹل کارٹیکس زیادہ فعال ہو جاتی ہے جو شعوری بیداری، توجہ اور بصیرت کا مرکز ہے۔ اس کیفیت میں انسان کی برین ویوز بھی الفا اور تھیٹا حالت میں چلی جاتی ہیں جو ذہنی سکون، گہری توجہ اور باطنی بیداری کی علامت ہے۔ تصوف کہتا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے، اور سائنس کہتی ہے
ذہن کی بیداری اور سکون شعوری سانس اور توجہ سے بڑھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن، تصوف اور کوانٹم سائنس ایک ہی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی سانس کو شعوری طور پہ محسوس کرتا ہے تو بیرونی دنیا سے ہٹ کر اپنی باطنی کائنات میں سفر کرنے لگتا ہے۔ یہ سفر اسے اپنے نفس، اپنی روح اور اپنے اصل وجود کے گہرائیوں تک لے جاتا ہے، اور یہیں سے اس کی حقیقت کا انکشاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ صوفی روایت میں سانس کو نفس کی صفائی اور باطنی تطہیر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی توانائی کو متوازن کرتا ہے بلکہ مثبت روحانی توانائی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک سانس وہ مقدس راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اور روحانی بیداری حاصل کرتا ہے۔ ذکر کے ساتھ سانس کو جوڑنا صرف ایک وظیفہ یا عمل نہیں بلکہ تصوف کی بنیاد، ایک ایسا بنیادی اصول جس کا مقصد انسان کے دل کو اللہ کی یاد، اس کے قرب اور اس کے نور سے روشن کرنا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک ہر سانس اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک نعمت ہے، اور جب یہ سانس اللہ کی یاد میں صرف ہو تو یہ صرف سانس لینا نہیں رہتا، یہ عبادت بن جاتا ہے، یہ عشق بن جاتا ہے، یہ قرب بن جاتا ہے۔ صوفی اعمال میں سانس کو روزمرہ کی میڈیٹیشن اور ذکر کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے اصل کی طرف پلٹے اور یہ جان سکے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ جب ہر سانس میں اللہ کا نام گونجنے لگتا ہے تو انسان دنیا کی حقیقت کو، اپنی حقیقت کو اور اللہ کے نور کو ایک ساتھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ سائنس بھی اس باطنی عمل کی تصدیق کرتی ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ کانشیس بریتھنگ ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، دماغی لچک بڑھاتی ہے اور دماغ میں موجود ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو ساکت کر کے انسان کو حال کے لمحے میں مکمل طور پہ بیداری ادا کرتی ہے۔ جبکہ کوانٹم فزکس بتاتی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ خارج اور داخل ہونے والی توانائی ایک مخصوص وائبریشن رکھتی ہے، اور جب اس وائبریشن کو اللہ کے نام سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے تو پوری شعوری حقیقت ایک نئی سطح پہ جا پہنچتی ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جب آپ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی نعمتیں اور ایسی روحانی کیفیات نازل کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ کی حالت، آپ کا باطن، آپ کا دل، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے، ایک ایسی داخلی روشنی میں جہاں شعور کی ہر پرت بیدار ہو رہی ہوتی ہے اور دل اللہ کی حضوری میں لرز رہا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ ذکر، یہ کیفیت، یہ راز عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے مرشد کامل کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں اور مرشد کی رہنمائی میں ہر سانس کو ذکر الہی سے معطر کرتے ہیں۔ جو شخص مرشد کے عطا کردہ طریق پر ہر سانس میں اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر ایک باطنی اصرار یعنی انر کمپلشن پیدا ہوتا ہے۔ وہ ذکر اس کا سانس بن جاتا ہے اور سانس اس کا ذکر۔ ایسی حالت میں جو کچھ آپ پہ منکشف ہو، جو کچھ آپ محسوس کریں، وہ صرف آپ کا اور آپ کے مرشد کا راز ہے۔ ایسے اسرار دوسروں کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے کیونکہ ہر دل ان حقیقتوں کو سہار نہیں سکتا۔ جیسا کہ صوفیاء کہتے ہیں، راز ولایت اہل دل کے لیے ہوتا ہے، اہل زبان کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف میں سانس کے ذکر کو صرف مرشد کی اجازت، نگرانی اور رہنمائی کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ شعور کی عام سطح سے کہیں بلند ہے۔ یہاں کشف، وجد، نور اور فنا جیسے مراحل آتے ہیں جو صرف اہل سلوک کی راہ ہے۔ سائنس بھی اس روحانی حالت حضور کو اب آلٹر اسٹیٹ آف اویئرنیس یا پیک کانشیس اسٹیٹ کے طور پہ بیان کرتی ہے، جہاں انسان کی شعوری فریکوینسی عام دماغی حالت سے نکل کر ایک خاص کوانٹم سطح پہ جا پہنچتی ہے۔ یہ کیفیت جب نصیب ہو، جب یہ نورانی ذکر دل اور سانس میں جاری ہو جائے تو اس وقت اسے اپنے مرشد کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ مزید رہنمائی دے سکے اور جو راز آپ کے دل میں کھلنے لگا ہے اسے مکمل طور پہ آپ منکشف کر سکیں، کیونکہ یہ ذکر، سانسوں کا ذکر محض الفاظ نہیں بلکہ ایک الہی راز ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے بعض اہل معرفت اسم اعظم کے درجے پہ رکھتے ہیں۔ یہ ذکر وہ ہے جس میں خود کائنات کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ہر سانس جو اللہ کے نام سے معمور ہو وہ کائناتی لہروں کا حصہ بن جاتی ہے، اور جو سالک مسلسل اس ذکر پہ قائم رہتا ہے اس پر آہستہ آہستہ وہ حقیقت ظاہر ہونے لگتی ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ باطن کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ ذکر دراصل وجود کل سے جوڑنے کا راستہ ہے، اور سائنس اس تصور کو یوں بیان کرتی ہے کہ انسان جب مسلسل سانس اور ذکر کے ذریعے اپنی فریکوینسی بلند کرتا ہے تو وہ شعوری سطح پر ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے جہاں زمان و مکان کی حد نرم پڑنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کہتے ہیں جو اپنی سانسوں کو اللہ کے نام سے بھر لیتا ہے وہ کل کائنات کے راز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے ذکر سانس، تصوف، مرشد، اسم اعظم، باطنی شعور اور سائنس کے بارے میں ہلکی سی گفتگو کی، لیکن یہ تو صرف ایک آغاز تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئے موضوع پر، ایک اور راز، ایک اور دروازے، ایک اور جہاں پہ۔ تب تک کے لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھیے۔
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچے جو ابھی ذکر کے سفر میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔